السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم في الآخرہ بل هم في شک منها عمون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی صورت سے آیت نمبر 65 اور 66، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ان کو حکم دیا کہ تمام مخلوقات میں آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس پورے کائنات میں کوئی بھی غیب کے بارے میں نہیں جانتا، غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، مخلوقات میں بتلا دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دوسرے اولیاء یہ غیب کا علم رکھتے تھے، تو یہ بات اس فرمان کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ غیب کا مطلب ایسی باتیں یا ایسی چیزیں جن کو کوئی نہیں دیکھا یا جس کے بارے میں کسی نے نہیں سنا۔ یہاں پر یہ مت سمجھ لیجئے کہ ابھی آخرت نہیں آئی ہے، آخرت ابھی قائم نہیں ہوا ہے، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، اور قیامت کے دن جو جزا اور سزا ہے، اور مخلوقات کے تمام لوگ یعنی انسانوں میں تمام جو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخرت ہونے والی ہے۔ مسلمانوں میں سب جانتے ہیں کہ آخرت ہونے والی ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں انصاف فرمائے گا، عدل کا ترازو قائم کرے گا، نیکوکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، اور جو بدکار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم دے گا۔ تو کوئی اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غیب کی باتیں بتلائی ہیں اس لیے وہ عالم الغیب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات مخلوقات میں کسی کو بتا دیتا ہے یا انسانوں کو بتا دیتا ہے تو وہ غیب نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرمایا ہے کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مخلوقات میں اعلان کر دیجئے کہ غیب کا علم آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ایک انسان آج کی زندگی گزار رہا ہے، اب کل وہ کیا کام کرے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، کوئی معلوم کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی آدمی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کب کہاں کس جگہ پہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔
تو اس آیت کریمہ سے اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جس سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، حتیٰ کہ کون کہاں مرے گا یہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کب مرے گا اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو پھر دوبارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے لیے اٹھائیں گے، کب اٹھائیں گے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، دوسرے لوگوں کی بات تو بالکل چھوڑ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ہیں کہ کب کون کہاں مرے گا اور مرنے کے بعد کب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور کب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ کن کا علم؟ یعنی مخلوقات کا، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی کائنات میں مخلوقات ہیں، انسان اور انسانوں میں تمام کے تمام سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں ان کا علم جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ختم ہو چکا ہے، یعنی اب وہ آخرت کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کے بارے میں تمام لوگوں کا علم ایک ہی برابر کا ہے، یعنی جو علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہی علم جبرائیل کے پاس ہے، وہی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے پاس ہے، وہی علم تمام انبیاء کے پاس ہے۔ اس کی دلیل صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 8 اور 9 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بہت مشہور معروف حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو ملا کر کے بیٹھے اور کئی سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مل مسئول، حدیث میں ہے کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یعنی جتنا جبرائیل کو علم ہے کہ قیامت کا کیا معاملہ ہے، اتنے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے جتنے ماننے والے ہیں، جتنے فرشتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی، سب کا علم برابر ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، سب کا علم اکول ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ آخرت کب قائم ہوگی۔ اور آگے اللہ نے مزید فرمایا بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، یہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈاؤٹ بھی ہوتا تھا۔ ڈاؤٹ کیا ہوتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو قرآن کریم لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا نازل کیا ہوا لگتا ہے، کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں وہ بالکل برحق ہے اور اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا، اور کھلم کھلا چیلنج دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت ہو جائے۔ بس وہ لوگ شک میں پڑے رہتے تھے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا بلہم فی شک منہا، بلکہ قیامت کے بارے میں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ کہف کے اندر فرمایا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو تمام کے تمام انسانوں کو صف بستہ اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا، تمام مخلوقات کو صف بستہ اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین سے پوچھیں گے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسا تم لوگوں کو پہلے میں نے پیدا کیا تھا آج تم لوگ ہمارے پاس آ چکے ہو۔ یعنی جیسا پہلے پیدا کیا تھا تم کو موت ملی، اور موت کے بعد اللہ نے تم کو دوبارہ پیدا کیا، اور پھر تم قیامت کے میدان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے، تمہارا یہ گمان تھا کہ قیامت کی کوئی گھڑی اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ گویا وہ لوگ شک میں تھے، مشرکین مکہ شک میں تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ شک میں ہیں کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلہم فی شک منہا، اور پھر آگے فرمایا بلہم منہا عمون، بلکہ وہ لوگ اس
قیامت کے بارے میں اندھے ہو رہے ہیں. اندھے ہو رہے ہیں کیا مطلب؟ ہر چیز دکھ رہا ہے، قرآن کریم کے سارے دلائل ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے دلائل ہیں جس کو قرآن کریم نے خود پیش کر دیا ہے کہ انسان اس روئے زمین پر آیا ہے، آ کر کے یہاں پر اپنی زندگی گزارے گا، مرے گا، مرنے کے بعد جب اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنا ہوگا، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم کر کے اور دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا. اس کی پوری دلیل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اندھے بن رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، آخرت قائم ہوگی، سبھی کو اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے کیے ہوئے کا اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.